लाहौर में तकरीबन 4 घंटे से मूसलाधार बारिश जारी है। नशेबी इलाके ज़ेर आब आ चुके हैं। लक्ष्मी चौक, एयरपोर्ट, भट्टा चौक, डिफेंस, रिंग रोड, टाउनशिप में बारिश हुई है। जौहर टाउन, फैसल टाउन, इकबाल टाउन समेत मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश हुई। मूसलाधार बारिश के बायस समदाबाद अंडरपास पानी से भर गया। मजीद कहाँ बारिश हुई, अली हमारे साथ मौजूद हैं। अली, कहिएगा कहाँ कहाँ कितनी बारिश हुई? जी, पूरे लाहौर के अंदर मूसलाधार बारिश पिछले 4 घंटे से स्पेल शुरू हुआ था, तकरीबन 4:15 बजे के करीब। वो अभी तक मुसलसल जारी है और इसने पूरे लाहौर के नशेबी इलाकों को डुबो दिया है। ना सिर्फ लाहौर के नशेबी इलाके बल्कि जितनी पोश इलाकों की सड़कें, गड़ी शो, लाहौर प्रेस क्लब के अतराफ, शिमला पाड़ी, डेविस रोड, कश्मीर रोड, लक्ष्मी चौक, धर्मपुरा, गाजियाबाद, मुगलपुरा, फतेहगढ़, इसी तरह जो सुखनैर के अतराफ की आबादियाँ, जीटी रोड के अतराफ की आबादियाँ, तमाम आबादियों में नशेबी इलाके इस वक्त पानी के जद में, और पानी कदर ज्यादा है और ताहाल जो है पानी का जो निकासी का सिस्टम वो बेहतर नहीं हो सका। मुसलसल बारिश का जो इंकशाफ था वो इम्कान ज़ाहिर किया गया था। गुज़िश्ता रात भी महकमा मौसमियात की जानिब से कुछ फ्यूल पंप्स जो पानी निकालने वाले वो इन्होंने वासा ने मुख्तलिफ जगहों पर गाड़ियां तैनात की थी, लेकिन वो भी नाकाम दिखाई दे रही हैं। लाहौर पूरा इस वक्त जो है, जिसमें सबसे अहम जो जगह वो समनाबाद अंडरपास है, वो इस कदर ज़ेरे आब आ चुका है, कई कई फीट तक पानी उसके अंदर इकट्ठा हो चुका है। और अभी कुछ देर कबल जो मंजर देखने वाला था कि नहर का मंजर पेश कर रहा था, तमाम तर वसाइल के बावजूद ताहाल जो है पानी लाहौर की सड़कों से नहीं निकाला जा सका। उसकी बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि जो पानी बारिश का जो स्पेल है, पिछले 4 घंटे से मुसलसल जो मूसलाधार बारिश होने की वजह से वो बारिश का स्पेल लाहौर को एक बार फिर पानी पानी कर दिया है। इसी तरह डिफेंस, भट्टा चौक की तरफ जितने भी नशेबी इलाके हैं वो भी पानी की जद में, कई फीट तक पानी गलियों में, बाजारों में, मेन चौराहों पे खड़ा हुआ है। और मुतअद्दिद गाड़ियां मैंने देखा है लोगों की सड़कों के दरमियान में बंद हो चुकी हैं। इसमें ना तो इसमें ट्रैफिक पुलिस की नजर आई है, मुझे वासा की चंद गाड़ियां नजर आई थी। कमिश्नर लाहौर अभी कुछ देर कबल निकले हैं, उन्होंने तमाम एसीज को हिदायत जारी की है। डीसी लाहौर को कहा कि वो भी सड़कों पर निकले और वासा के एमडी को भी कहा कि वो भी निकले, ताकि पानी की सूरत हाल पर फौरी तौर पर काबू पाया जा सके। जैसे बारिश रुके चंद घंटों के अंदर अंदर लाहौर का पानी जो है वो रावी में जाना चाहिए, ताकि लाहौर की जो लोगों की जिंदगी मुतासर है पानी की वजह से। एक तो बिजली का निज़ाम तअत्तुल का शिकार है। मुतअद्दिद इलाके इस वक्त गुप्त अंधेरों में, क्योंकि मुतअद्दिद फीडर ट्रिप कर चुके थे, 50 फीडर सुबह तक रिपोर्ट थी। मजीद अब 4 घंटे की बारिश ने कई इलाकों में बिजली बंद कर दी है। उससे ना सिर्फ मसाजिद में फजर के वक्त पानी नहीं था, घरों में पानी नहीं है, जो पानी ज़ेरे इस्तेमाल वासा के नलकों से लिया जाता है। दूसरी जानिब बारिश का पानी इस कदर ज्यादा है कि लाहौर की सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। वासा के इंतजामात धरे के धरे रह गए। अभी तक जो जितने भी इलाके देखे गए, इन इलाकों में पानी समनाबाद की तरफ, इकबाल टाउन, जौहर टाउन, लाहौर का कोई ऐसा इलाका नहीं है जिसकी सड़क ज़ेरे आब ना हो। 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की जा रही है। एयरपोर्ट के तरफ भी कहा जा रहा है कि बारिश मूसलाधार बारिश है, फ्लाइटों की रवानगी मुतासिर हुई थी। अली, बताइएगा, समनाबाद अंडरपास की फुटेज सामने आई है, भरा पड़ा था, कंस्ट्रक्शन जारी है, क्या इस चीज की प्लानिंग नहीं की गई थी? क्या प्री मॉनसून का नहीं बताया गया था? क्या इसकी प्लानिंग बिल्कुल नहीं की गई थी? जी, सब कुछ इनको पता था, जिला हुकूमत के लोगों को, पंजाब निगरान सेटअप को, लेकिन अफसोस की बात है कि अभी तक इन्होंने कुछ ऐसे इकदाम अगर किए होते तो आपके सामने होते। कोई ऐसा इकदाम किए ही नहीं। पानी की निकासी के हवाले से इनको ड्रेनेज साफ करवानी चाहिए थी। तमाम नालों में कूड़ा भरा हुआ था। नदी नाले जितने भी लाहौर के अंदर, खोखर रोड का नाला है, इसी तरह धर्मपुर के अंदर एक नाला बहता है, वो पूरे जफर अली रोड से होता हुआ चूंग तक जाता है। इसी के बड़े नाले हैं जिनकी सफाई बहुत जरूरी थी। वासा अगर इकदाम करता तो आज लाहौर ना डूबता। वासा यही जरूर कह रहा है कि हम इकदाम करेंगे, बारिश रुकेगी तो पानी निकलेगा। पानी निकलने में वक्त लगता है, लेकिन ये हर साल की तरह इनके ये बयान जारी होते हैं। इस सारी सूरत हाल के अंदर देखा जा सकता है, एबर्ट रोड, लक्ष्मी चौक, डेविस रोड, ग्वाल मंडी, मोची, लोहारी गेट, जितने भी अतराफ की निचली आबादियां हैं, पानी स्पीड से उस तरफ मार कर रहा है। लोगों के घरों में, दुकानों में पानी गया है और तमाम तरह इलाकों का मैंने पिछ किया है। मुझे किसी जगह पर भी कोई ऐसी सड़क नजर नहीं आई जहाँ पानी मौजूद ना हो। सबसे बड़ी बात यह है कि जो दमोरिया पुल से रास्ता ग्वाल मंडी की तरफ आता है, वो सड़क डूबी हुई है। इसी तरह हाजी कैंप के तरफ पानी है। जो सड़कें पिछले कई सालों से डूबती आ रही हैं, वो उनका सीवरेज सिस्टम भी नीचे है, ना तो उसकी बहाली के लिए कुछ किया गया,
اس کی جو تعمیر اگر دوبارہ کروائی جاتی سیوریج کی اس سے بڑا فرق پڑنا تھا. اب تاج پورے کا علاقہ ہے, پورا علاقہ ڈوبا ہوا, بڑھ چوک, اسی طرح غازی آباد کا علاقہ ہے, اسی طرح بسم اللہ چوک, فتح گڑھ, یہ وہ علاقے ہیں جو روٹین میں ڈوبتے آ رہے ہیں, اور اس میں ضلعی حکومت کا کوئی ایسا اقدام نہیں ہے جس میں ان کو شاباش دی جائے. افسوس کی بات یہ ہے کہ لاہور ایک بار پھر بارش کے پانی کی زد میں ہے, اور جو واسطہ کے جو دعوے وہ دھرے کے دھرے رہ گئے. اب یہ کہا جا رہا ہے کمشنر لاہور جب نکلے, واسطہ کے جو دعوے ہیں درے کے درے, علی یہ کہیے گا عید الاضحیٰ قریب ہے, 2 دن بعد عید الاضحیٰ ہے, اس طرح تو بدبو پھیل جائے گی علائشوں کی وجہ سے. جی یقیناً اگر پانی کی نکاسی, لیکن کہہ رہے ہیں کہ مزید جو سے ہیں وہ پمپ منگوائے جائیں گے, جن علاقوں میں پانی نہیں نکلے گا ان میں سے پانی نکالنے کی کوشش کی جائے گی. لیکن جتنی بارش ہو چکی ہے رات سے, دوسرا سپیل صبح 4 بجے شروع ہوا تھا نماز فجر کی اذان کے بعد, مسلسل یہ بارش جاری ہے, اور یہ ہیوی سپیل تھا. موسلادھار بارش ہوئی ہے پورے لاہور, ریونڈ, قصور, کھڈیاں, دیپال پور سائیڈوں پہ بھی, اسی طرح سوائیوال, اکاڑا, پتوں کی. اگر بات کی جائے نارووال, شادرہ سائیڈ بالکل ڈوبی ہوئی ہے. شادرہ کی جتنی نشیبی علاقے ہیں وہاں کئی فٹ تک پانی موجود ہے, وہاں تو جانا بھی مشکل ہے عام آدمی کے لیے. واسا کے ٹرک میں نے کوئی نہیں دیکھے, اگر واسا اپنی تمام مشینری کو یوز میں لائے تو آسانیاں ہو سکتی ہیں, لیکن اس میں بھی چند گھنٹے لگیں گے, دن بھی لگ سکتے ہیں. اگر آج بارش سڑکیں جو ہے وہ ندی نالوں کا منظر پیش کر رہی ہیں, ہر جگہ پانی کھڑا ہے. واسا کو ہوش کے ناخن جو ہے لینی چاہیے. ہمارے ساتھ علی موجود تھے, علی ساتھ ہی رہے گا. اب آپ کو بتائیں کہ لاہور میں موسلادھار بارش جاری ہے. کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا کے بارش کے بعد نکاسی آب آپریشن کے جائزے کے لیے دورے بھی جاری ہیں. تمام افسران کو نشیبی علاقوں سے نکاسی آب مکمل ہونے تک فیلڈ میں موجود رہنے کی ہدایت کر دی گئی ہیں. علی ہمارے ساتھ ہی ہیں. علی کہیے گا اس خبر کے حوالے سے. جی کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا جو سے انہوں نے بارش کی صورتحال دیکھنے کے بعد وہ اپنے سرکاری گھر سے سرکاری گاڑی میں نکلے, انہوں نے وزٹ شروع کیے ہیں. یقیناً انتظامیہ ہے, ان کی ذمہ داری ہے. انہوں نے جن علاقوں میں پانی, یہ صرف لکشمی آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, ایک علاقوں کو بچاتے ہیں صرف لکشمی کو, لیکن پورا لاہور پانی کی زد میں. کمشنر لاہور کو چاہیے تمام ایسیز ان کو ہدایت جاری کی گئی ہے کہ اپنے اپنے علاقوں کا وزٹ کریں. جیسے بارش رکے ان کو یہ بھی ہدایت کی گئی کہ وہ تصاویر بھیجیں, فوٹیج بھیجیں, شیئر کریں واسا کے ایس سی اوز کے ساتھ, ایچ سی ایم کے ساتھ. یہ واسا کی ذمہ داری, جو میجر ذمہ داری واسا کی, آج لاہور کی سڑکوں سے کوڑا نہیں ہٹایا گیا, لاہور کی گلیوں سے کوڑا نہیں اٹھایا گیا. سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی جتنی گاڑیاں تھیں وہ یا تو کچرے سے بڑی کھڑی ہوئی ہیں, کیونکہ وہ جن علاقوں میں کوڑا پھینکنے کے لیے جاتی ہیں وہ تمام علاقے بارش کے پانی سے متاثر ہیں. راوی کے اطراف میں جو مشینیں لگائی ہوئی انہوں نے جو ریسائیکل کرنے کے حوالے سے, یہ ایک لاہور کے لیے چیلنج ہے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے لیے, واسا کے لیے. کمشنر لاہور نے ان کو یہی ہدایت جاری کی ہے کہ کوشش کی جائے جلد سے جلد لاہور کلیئر ہو تاکہ عوام کی سہولت ہو. بجلی کا تعطل بہت عام ہو چکا ہے, لوڈ شیڈنگ تھی, دھوپ گرمی پڑے تو لوڈ شیڈنگ, بارش ہو تو گھپ اندھیرا. یہ لاہوریوں کی قسمت ہے. اسی طرح لاہوریوں کی قسمت علی, یہ بھی کہیے گا کمشنر لاہور کی ہی ذمہ داری ہے کہ وہ باہر نکلیں, جائزہ لیں اور اس پہ احکامات جاری کریں, کسی اور آفیسر کی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا یہ اکیلے ہی کریں گے؟ ضلعی حکومت کے سربراہ وہی ہیں, وزیر اعلیٰ پنجاب یہ بھی روٹین میں نکلیں گے, کیونکہ ایسے کام تو شہباز شریف صاحب کرتے تھے جب وزیر اعلیٰ تھے. تو اب یہ نگران سیٹ اپ میں جو وزیر اعلیٰ ابھی کچھ دیر بعد اٹھیں گے, ناشتہ کریں گے, روٹین کے اندر آ کے وہ چیک اپ کریں گے, ان کو سب کو دیکھیں گے کہ کیونکہ سمنا آباد انڈر پاس کا انہوں نے افتتاح کرنا تھا, اگلے میں جیسے مہینہ سٹارٹ ہونا تھا, لیکن جو پانی کی صورتحال ہم نے وہاں پہ دیکھی چند گھنٹوں کے اندر, لگ نہیں رہا کہ وہ ٹارگیٹ اچیو ہو سکے گا, کیونکہ پانی کو نکالنا وہاں سے چیلنج ہے. گلشن راوی کے نالا جو ہے وہ بھی زیر آب آ گیا ہے, سمنا آباد کے اطراف کی بادیاں گلشن راوی کی. ٹھیک ہے, علی ہمارے ساتھ موجود تھے. علی کا یہی کہنا ہے کہ کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا کے بارش کے بعد نکاسی آب آپریشن کے جائزے لیے جا رہے ہیں اور احکامات جاری کیے جا رہے ہیں. موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری ہے جس پر کمشنر لاہور نے احکامات جاری کیے ہیں اور آرڈرز جاری کیے جا رہے ہیں کہ نکاسی آب کا جو مسئلہ ہے فوری حل کیا جائے. آپ کو بتاتے چلیں کہ لاہور میں موسلادھار بارش کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے. کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا کے بارش کے بعد نکاسی آب آپریشن کے جائزے کے لیے دورے بھی جاری ہیں, جبکہ تمام افسران کو نشیبی علاقوں میں نکاسی آب مکمل ہونے تک فیلڈ میں
موجود رہنے کی ہدایت بھی کی ہے کہ جلد سے جلد پانی جو ہے سڑکوں سے نکالا جائے تاکہ آمد و رفت کا جو معاملہ ہے وہ بہتر بنایا جا سکے، لوگوں کو دفاتر جانے میں آسانی پیدا ہو سکے، چونکہ بارش کا جو سلسلہ ہے آئندہ 1 سے 2 روز تک جاری رہے گا، مگر اگر یہی معاملات رہے تو بارش جو ہے وہ بہت زیادہ مسئلہ خراب کر سکتی ہے، سڑکیں بھر جائیں گی، ندی نالوں کا منظر پیش ہوگا۔ اسی لیے کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا کے بارش کے بعد نکاسی آب آپریشن کے جائزے کے بعد فیلڈ میں موجود رہنے کی افسران کو ہدایت کی ہے۔ تو دوسری جانب ایم ڈی واسا غفران احمد کے کرتبہ چوک لکشمی چوک کا بھی دورہ کیا گیا ہے۔ ایم ڈی واسا نے شہر بھر کے انڈر پاسز کے بھی دورے کیے ہیں۔ واسا لاہور کا نکاسی آب آپریشن بلا تعطل جاری ہے۔ زین العابدین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ زین کہیے گا۔ شہر لاہور کے بیشتر علاقوں میں گزشتہ روز سے ہی بارش کا سلسلہ جاری ہے اور آج جو صبح 4:40 پہ جو اسپیل شروع ہوا اس اسپیل میں ابھی تک کرتبہ چوک کے علاقے میں 150 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی جا چکی ہے۔ تو اس بارش کے بعد شہر لاہور کے نشیبی علاقوں سے، مرکزی شاہراہوں سے اور انڈر پاسز سے نکاسی آب کے آپریشن کا جائزہ لینے کے لیے ایم ڈی واسا غفران احمد کی جانب سے شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا گیا ہے، جس میں خصوصی طور پر کرتبہ چوک اور لکشمی چوک جہاں پر ابھی تک سب سے زیادہ بارش ریکارڈ کی جا چکی ہے، ان دونوں علاقوں کا دورہ کیا گیا اور وہاں پر جو واسا کے ڈائریکٹر اوون موجود ہیں ان کی جانب سے نکاسی آب کے عمل کے آپریشن پر بریفنگ دی گئی۔ اس کے علاوہ ایم ڈی واسا کی جانب سے شہر بھر کے انڈر پاسز کے بھی دورے کیے گئے، جس میں خصوصی طور پر کنال روڈ کے انڈر پاسز ہیں، کیونکہ آج چھٹی کے بعد پہلا ورکنگ ڈے ہے تو لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہے جنہوں نے اپنے دفاتر اور اپنے کاروبار کی جانب جانا ہے، اور کنال روڈ مرکزی شاہراہ ہے اور اس کے انڈر پاسز میں اکثر یہ شکایت ہوتی ہیں کہ بارشی پانی جمع ہو جاتا ہے۔ تو کنال روڈ کے انڈر پاسز کا ایم ڈی واسا کی جانب سے دورہ کیا گیا اور یہاں پر بھی موجود واسا کے عملے کو اور افسران کو ان انڈر پاسز سے نکاسی آب کا عمل جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ زین یہ کہے گا، آپ نے بتایا کہ ایم ڈی واسا غفران احمد نے یہاں ان انڈر پاسز کے دورے کیے ہیں، کیا صرف دورے ہی کرنے تھے؟ جبکہ دیکھا جائے کہ جب بھی اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے افسران صرف دورے کرتے ہیں، کام نہیں ہوتا۔ بنیادی طور پر شہر لاہور میں نکاسی آب کے آپریشن کو جلد از جلد مکمل کرنے کے لیے اور اس کو بہتر بنانے کے لیے جو زیر زمین سیوریج کا انفراسٹرکچر ہے اس کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بارشی پانی کے نکاس میں اسی زیر زمین انفراسٹرکچر نے ہی اپنا کردار ادا کرنا ہوتا ہے۔ لیکن زمینی حقائق دیکھے جائے تو شہر لاہور کا جو انفراسٹرکچر ہے جس کے ذریعے بارشی پانی اسٹارم واٹر کو ڈرین آؤٹ کرنا ہے، یہ صرف 100 ملی میٹر بارش جو برداشت کر سکتا ہے، لیکن رات 4:40 پر شروع ہونے والا جو اسپیل ہے اس کے ذریعے ابھی تک 150 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی جا چکی ہے، جس کی وجہ سے ابھی جو سسٹم ہے وہ اس تمام پانی کے نکاس میں اس سسٹم کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور یہ دورے بھی اسی مقصد کے لیے کیے جا رہے ہیں کہ افسران کو جو نئی ٹیکنیک ہے اس کے ذریعے اس نکاسی آب آپریشن کو مکمل کرنے سے متعلق آگاہ کیا جائے۔ موجودہ صورتحال میں واسا کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جناح ہسپتال سے لے کے مسلم ٹاؤن موڑ تک جتنے بھی دونوں اطراف میں کنال روڈ کے انڈر پاسز ہیں اس کو بارشی پانی سے کلیئر کر دیا گیا ہے، لیکن ابھی تک گلبرگ انڈر پاس، جیل روڈ انڈر پاس، مال روڈ انڈر پاس اور ہبا خاتون انڈر پاس پر بارشی پانی کی موجودگی کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ جو شمالی لاہور کا فروخ گنج انڈر پاس ہے وہاں پر بھی بارشی پانی موجود ہے، جس کا انڈر پاسز میں بارشی پانی موجود ہے۔ زین العابدین ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ زین آپ کا۔ بات کر لیتے ہیں کچھ مہنگائی کے حوالے سے، تو بڑھتی مہنگائی سے شہری پریشان ہے۔ پیاز 80 روپے، لہسن 450، ادرک 900 روپے کلو میں فروخت جاری ہے، جبکہ سیب 460، کیلا 260 روپے فی درجن میں بکنے لگے ہیں۔ مہنگائی کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ پیاز 80 روپے ہو چکے ہیں، لہسن 450، ادرک 900 روپے کلو میں فروخت جاری ہے، سیب 460، کیلا 260 روپے فی درجن میں بکنے لگے ہیں۔ سبزیاں اور پھل دونوں ہی مہنگے ہو چکے ہیں۔ اگر سبزیوں کی بات کریں تو پیاز 80، لہسن 450، ادرک 900 روپے، اگر ہم پھلوں کی بات کریں تو سیب 460، کیلا 260 روپے فی درجن میں بکنے لگا ہے۔ شہری پریشان ہے، بڑھتی ہوئی مہنگائی سے شہری بلبلا اٹھے۔ اور پیاز کی بات کریں تو 80 روپے، لہسن
450, ادرک 900 روپے کلو میں فروخت جاری ہے۔ عبدالقادر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عبدالقادر کہیے گا آج مارکیٹ میں کیا بھاؤ داؤ ہیں؟ جی بالکل، آج جو مارکیٹ کمیٹی کی جانب سے سرکاری نظرنامے جاری کیے گئے ان پر آج بھی عمل درآمد نہیں ہو رہا، کیونکہ پیاز جو سرکاری ڈیلی تھا اس میں درجہ اول کا پیاز 50 روپے مقرر کیا گیا، لیکن مارکیٹ میں 80 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح ٹماٹر جو ہے وہ 15 روپے اضافے کے بعد 95 روپے مقرر کیا گیا، لیکن مارکیٹ میں یہی ٹماٹر جو ہے 120 سے 130 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ لہسن 300 روپے مقرر کیا گیا، لیکن فروخت 450، ادرک 800 کے برعکس 900 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے، جبکہ سبزی کی قیمت 110 روپے مقرر کی گئی ہے، لیکن مارکیٹ میں 130 روپے فی کلو تک سبزی کی فروخت کی جا رہی ہے۔ اگر موسمی سبزیوں کے حوالے سے بات کی جائے تو میتھی 130 کے برعکس 180 روپے مقرر کی گئی ہے، فروخت کی جا رہی ہے، جبکہ پالک 30 روپے مقرر کی گئی، لیکن فروخت 50 روپے فی کلو تک کی جا رہی ہے۔ شلجم 150 کے برعکس 200 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ پھول گوبھی 100 کے برعکس 130 روپے، جبکہ بھنڈی 90 کے برعکس 130 روپے فی کلو تک فروخت کی جا رہی ہے۔ عربی 140 روپے مقرر کی گئی، لیکن فروخت 180 روپے فی کلو تک کی جا رہی ہے۔ مٹر 220 روپے مقرر کیے گئے ہیں، لیکن مارکیٹ میں مٹر 300 روپے فی کلو تک فروخت کیے جا رہے ہیں۔ تین پھلوں کی قیمتوں میں آج اضافہ کیا گیا۔ کیلا درجہ اول 5 روپے بڑھا کر 185 روپے مقرر کیا گیا، لیکن مارکیٹ میں 250 سے 260 روپے فی درجن تک فروخت کیا جا رہا ہے، جبکہ درجہ دوم کا کیلا جو ہے 180 سے 200 روپے فی درجن تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ آلو بخارا 10 روپے مہنگا کر کے 300 روپے مقرر کیا گیا، لیکن مارکیٹ میں 370 سے 380 روپے فی کلو تک آلو بخارا فروخت کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح دیگر تمام سبزیاں اور پھل جو ہیں وہ سرکاری نظرنامے کے برعکس مارکیٹ میں مہنگے داموں فروخت کی جا رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، عبدالقادر ہمارے ساتھ موجود تھے اور مہنگائی کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے کہ پھل اور سبزیاں دونوں مہنگے ہو چکے ہیں، جب پیاز 80 روپے، لہسن 450، ادرک 900 روپے کلو فروخت جاری ہے۔ پھلوں میں سیب 460، کیلا 260 روپے فی درجن میں بکنے لگا ہے۔ عبدالقادر ہمیں مارکیٹ کے بھاؤ تاؤ کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ عبدالقادر آپ کا۔ بجلی کی فراہمی لیسکو انتظامیہ اور عوام دونوں کے لیے درد سر بن گئی ہے۔ شہر بھر میں بجلی کی اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ کئی گھنٹوں تک پہنچ گیا۔ ٹرانسفارمرز کی عدم دستیابی سے خراب ٹرانسفارمر کی تبدیلی میں کئی روز لگنے لگے ہیں۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ گرمی کے ساتھ ہی بجلی کا بحران بھی شدید ہو گیا۔ شہر بھر میں کئی گھنٹے بجلی کی اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ، کئی گھنٹے بجلی کی بندش سے شہری اذیت میں مبتلا۔ گڑی شاہو، غازی روڈ، دھرم پورہ، مغل پورہ اور ہربنس پورہ میں وقفے سے بجلی کی آنکھ مچولی۔ وحدت روڈ، شادرہ، امامیہ کالونی اور اسلام پورہ سمیت دیگر علاقوں میں بھی لوڈ شیڈنگ۔ عوام کا کہنا ہے کہ بجلی کے اوقات کار ہی کوئی نہیں، بہت پریشانی ہو رہی ہے۔ بہت زیادہ تنگ کر رہی ہے، رات کے ٹائم سونا ہوتا ہے، ساری رات تنگ کرتی ہے، بار بار نہانا پڑتا ہے، اس لیے بجلی بہت تنگ کر رہی ہے۔ 1 گھنٹہ آتی تو 2 گھنٹے بند ہوتے تھی، کہ بعض ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ بجلی جاتی ہے تو آنے کا پتہ نہیں ہوتا کئی گھنٹوں، اس لیے بچے بھی بیمار ہو رہے ہیں گرمی سے۔ لیسکو کی بجلی کی طلب 5600 میگا واٹ ہونے سے سسٹم اوور لوڈ ہونے لگا۔ لیسکو کو 600 سے 800 میگا واٹ بجلی کے شارٹ فال کا سامنا ہے۔ لیسکو نے 2 سے 4 گھنٹے اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا شیڈیول جاری کر رکھا ہے۔ ٹرانسفارمرز کی خرابی کا مسئلہ بھی سنگین ہو گیا، جس کی وجہ سے متاثرہ علاقوں میں بجلی مسلسل کئی گھنٹے تک بند رہتی ہے۔ ٹرانسفارمرز کی کمی کی وجہ سے لیسکو انتظامیہ بھی بے بس ہو گئی۔ چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز لیسکو نے کہا ہے کہ طلب کے مطابق این پی سی سی کی جانب سے بجلی فراہم نہیں کی جا رہی۔ عید پر لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی، تاہم لوڈ مینجمنٹ ضرور کی جائے گی۔ حافظ میاں نعمان نے دعویٰ کیا ہے کہ کہیں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوئی۔ شدید گرمی اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ۔ چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز لیسکو کی لیسکو ساؤتھ کمپلیکس غازی روڈ میں پریس کانفرنس۔ حافظ میاں نعمان نے کہا کہ شدید گرمی کی لہر کے باعث سسٹم پر دباؤ بڑھنے سے مسائل کا سامنا ہے۔ اگلے 1-2 روز میں مزید بہتری آ جائے گی۔ سٹاف کی چھٹیاں بھی منسوخ کر دی ہیں۔ جب یہ ہیٹ ویو آئی ہے تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے تمام الرٹ ہیں اور تقریباً 24 آور ہر بندہ ڈیوٹی کے اوپر ہے، چھٹیاں بھی کینسل ہیں۔ حافظ میاں نعمان نے دعویٰ کیا کہ کہیں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوئی۔ بجلی کی طلب 5800 میگا واٹ سے بڑھنے پر لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہوا۔ این ٹی ڈی سی کی جانب سے ملنے والی بجلی کے مطابق لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے۔ جو ایک دم سے جو ہیٹ ویو آئی ہے، تقریباً اس میں ڈیمانڈ جو لیسکو ڈومین کے اندر 5800 5900 پر پہنچ گئی ہے، کیونکہ این ٹی ڈی سی جتنا الاؤ کرتا ہے کہ جناب ہم آپ کو اتنے میگا واٹ بجلی فراہم کر سکتے ہیں، تو اس کے اکارڈنگلی لوڈ شیڈنگ کو شیڈول کرنا پڑتا ہے۔ چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز لیسکو حافظ میاں نعمان کا کہنا ہے کہ عید پر لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی، تاہم لوڈ مینجمنٹ ضرور کی جائے گی۔
वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। कौन सा जानवर कितने में खरीदें, मसला हम हो गया है। शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में भाव ताव जारी है, जबकि बारिश ने मौसम खुशगवार बना दिया। इंतजामिया निकासियाब के लिए मुतहरिक नजर आई। ईद चंद दिनों की दूरी पर मवेशी मंडियों में सरगर्मियां उरूज पर, खरीदारों और व्यापारियों में भाव ताव में तेजी। शाहपुर कांजरा में 50 मन वजनी आकाश नामी जानवर मरकज निगाह, कीमत 40 लाख रुपए मुकर्रर। बेचने और खरीदारों में भाव ताव में तकरार। हम कोई घंटा हो गया फिर रहे हैं और आज ही आए हैं, मौसम अच्छा हुआ है। रेट पर रले मिले हैं, कोई 3 है, कोई 3.5 है, कोई 2 कह रहा है, मुख्तलिफ है। मतलब बारिश ने मवेशी मंडी में जल थल एक कर दिया। शाहपुर कांजरा इंतजामिया का कहना था हैवी मशीनरी मौजूद है, निकासी आपका मसला तवील नहीं। जिस तरह रश डाल गया वह यहाँ पे हैवी मशीनरी चलाना मुश्किल है। हाँ, लेकिन ये कि अगर 3 बजे के बाद 4 बजे के बाद हम यहाँ पे मशीनरी ओवरऑल चलती है सफाई के लिए, क्योंकि आपको पता है पट्ठे जानवरों के होते हैं, जानवरों का फुजला होता है, वो डेली बेसिस पे साफ किया जा रहा है। खरीदार जानवरों की खूबसूरती के मोतरफ, मगर दूसरी जानिब जबान पर कीमतें ज्यादा होने का शिकवा भी है। कैमरामैन शबर जुल्फी के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। एक से बढ़कर एक शानदार जानवरों ने मवेशी मंडियों की रौनकें बढ़ा दी हैं। लाहौर की शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में कालू, बबलू, हीरा और सुल्तान ने धूम मचा रखी है। अरबी और मंगोल नस्ल के ऊंट भी मरकज़े निगाह हैं। लाहौर की शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में अरबी नस्ल के सफेद और मंगोल नस्ल के ऊंटों ने मंडी की रौनकें बढ़ा दी। 7 फुट के सफेद रंग के ऊंट की कीमत 4.5 लाख, जबकि मंगोल नस्ल के ऊंट की कीमत 20 लाख रुपए मांगी गई है। अभी तो इसकी बिल्कुल मकबूल कीमत हम बता रहे हैं, क्योंकि मंडी थोड़ी सी डाउन है, इसलिए हम बिल्कुल मुनासिब कीमत पे दे रहे हैं। ये 4.5 लाख रुपए का हम दे रहे हैं, 2 दांत। ये इसकी हम 20 लाख रुपए डिमांड कर रहे हैं, तो कम बेश हो सकता है। अगर कोई सौदा डन होगा तो कम बेश भी हो सकता है इस पे। दूसरी जानिब भारी भरकम कालू और बबलू भी खरीदारों को अपनी जानिब मुतवज्जह करने में पीछे नहीं। बबलू की कीमत 25, जबकि कालू के दाम 17 लाख रुपए तलब किए गए हैं। अगर इनके प्यार की कीमत देखे तो उसका तो हिसाब ही नहीं है, लेकिन अगर देखिए कि सेल करना है तो फिर डिमांड है इसकी। माशाल्लाह ये जो है बबलू है, इसकी कीमत है 25 लाख, लेकिन ये आपको मिनिमम कम से कम ज़्यादा डिस्काउंट हो जाएगा। अगर किसी भाई ने लेना हो तो वो आप कांटेक्ट करें हमसे। और वो जो गबरू है कालू, उसकी जनाब कीमत है 17 लाख। बेहतरीन परवरिश के एवज जानवरों के मालिकान उनके मुंह मांगे दाम वसूल होने की भरपूर तवक्को रखते हैं। कैमरामैन ज़िशान के साथ ज़ैन अली, लाहौर न्यूज़। परदेसियों के लिए बड़ी खबर है। रेलवे का ईद के तीनों रोज़ ट्रेनों के किराए में कमी का ऐलान कर दिया गया है। तमाम पैसेंजर्स ट्रेनों के किराए में 33% रियायत दी जाएगी, जबकि रेलवे इंतजामिया ने ट्रेनों के किराए में 33% रियायत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तमाम डिविजनल सुपरिटेंडेंट्स को मुरासला जारी कर दिया गया। किराए में कमी का ऐलान वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ी की हिदायत पर किया गया है। ईद के तीनों दिन तमाम ट्रेनों की तमाम क्लासेस की टिकटों पर रियायत दी जाएगी। रियायती किरायों का इतलाक ईद स्पेशल ट्रेनों पर नहीं होगा। खबर यह भी है कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने लाइफ स्टॉक और डेयरी डेवलपमेंट में बेहतरी के लिए जामे प्लान तलब कर लिया है। पंजाब में गोश्त पोल्ट्री इंडस्ट्री के फ़रोग़ के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दामात और बहावलपुर डिवीजन को मीट डिवीजन करार देने का उसूली फैसला कर लिया गया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेरे सदारत इजलास। निगरान वज़ीर आला ने लाइव स्टॉक और डेयरी डेवलपमेंट में बेहतरी के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। पंजाब में गोश्त और पोल्ट्री इंडस्ट्री के फरोग के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दामात का फैसला। मीट एक्सपोर्ट के हवाले से जामे पॉलिसी मुरतब करने की हिदायत। बीफ, मटन और पोल्ट्री इंडस्ट्री के फरोग में रुकावटें दूर की जाएंगी। इजलास में बहावलपुर डिवीजन को मीट डिवीजन करार देने का उसूली फैसला। एक्सपोर्ट के लिए लाइव स्टॉक प्रोडक्शन की हलाल सर्टिफिकेशन और ट्रेस एबिलिटी लाजमी है। पंजाब सऊदी अरब और चीन को अरबों डॉलर की लाइव स्टॉक डेयरी प्रोडक्ट्स बरामद करने की इस्तेदाद रखता है। निगरान सूबाई वजीर इब्राहिम हसन मुराद, चीफ सेक्रेटरी, चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट समेत दीगर हुक्काम इजलास में शरीक हुए। मारूफ बिजनेसमैन सैयद यावर अली ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। मुस्लिम लीग काफ के चीफ ऑर्गेनाइजर चौधरी सरवर ने बड़े खदशे का इजहार कर दिया। कहते हैं कि शफाफ इंतखाबात ना हुए तो आलमी बरादरी तस्लीम नहीं करेगी। शाफी हुसैन कहते हैं कि 9 मई को जो कुछ हुआ उसके पीछे एक पार्टी का लीडर शामिल है। मुस्लिम लीग हाउस में यूथ कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग काफ चौधरी सरवर ने खिताब में कहा कि अवाम फैसला करेंगे कि जो हुकूमतें बरसरे इख्तिदार रहीं क्या उन्होंने गुर्बत का खात्मा किया। ये नौकरियां अपने रिश्तेदारों में बेचते और तकसीम करते हैं। दौलत लूट कर उनके पेट कुएं बन चुके हैं जो भरते ही नहीं। चौधरी सरवर का कहना था कि मुल्क में इंतखाबात शफाफ होने चाहिए। अगर शफाफ इंतखाबात न हुए तो आलमी बरादरी तस्लीम नहीं करेगी। हमारे इलेक्शन की लेजिटिमेसी को
दुनिया ने तस्लीम न किया तो पाकिस्तान के लिए इसके बहुत खतरनाक नताइज हो सकते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि साफ और शफाफ इलेक्शन बहुत ज़रूरी है इस मुल्क के लिए। पंजाब के जनरल सेक्रेटरी चौधरी शाफे हुसैन ने कहा कि नौजवान सच और झूठ में फ़र्क को समझें। पाक फौज की वजह से हम सुकून की नींद सोते हैं। सोशल मीडिया पर जो मनफी चीज़ देखें उसकी मजम्मत करें। शाफे हुसैन का कहना था कि 9 मई को जो कुछ हुआ उसके पीछे एक पार्टी का लीडर शामिल है। 9 बरस KPK में तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही, लेकिन एक भी जनरल अस्पताल नहीं बना। 9 साल में KPK में कौन सा जनरल हॉस्पिटल बना है? कोई जनरल हॉस्पिटल नहीं बना। और पंजाब में मैं समझता हूँ जिस तेज़ी से आबादी बढ़ रही है, इधर भी कोई पिछले 5-6 साल में हुकूमत की तरफ से कोई नया जनरल हॉस्पिटल नहीं बना। मुस्लिम लीग काफ की क़यादत ने इस अज़्म का इजहार किया कि उन्हें इक़्तिदार मिला तो वो सेहत और तालीम के शोबे में मिसाली काम करेंगे। कैमरामैन मोहम्मद जुनैद के साथ लियाकत अली, लाहौर न्यूज़।